حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور بہت معتبر حدیث ہے یہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم یعنی اچھا موسم تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، اپنے گھر سے باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد میں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب جیسے ہی باہر آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک درخت موجود تھا اور ہوا تیزی سے رواں دواں تھی، ہوا چل رہی تھی اور اس پیڑ کے پتے کچھ گر رہے تھے، کچھ اڑ رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا تو سرکار اس درخت کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں آپ نے ایک ٹہنی کو پکڑا، آپ نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور تھوڑا سا ہلایا، اور جب سرکار نے اس ٹہنی کو ہلایا اور ہلانے کے بعد میں عزیزان محترم کہ اس کے پتے گرنے لگے، کچھ ہوا سے گر رہے تھے، لیکن جب سرکار نے اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ ہلایا تو جو پتے تھے وہ زیادہ تر گرنے لگے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم دیکھ رہے ہو اس کے پتے کس طریقے سے گر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، کہا ہے کہ اے ابو ذر، جو بندہ اپنے رب کی سچی عبادت کرتا ہے، خلوص و للہیت کے ساتھ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، تو اس کا بھی معاملہ اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب وہ بندہ سچے دل سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طریقے سے جھڑتے ہیں جیسے کہ اس درخت کے پتے نیچے گر رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب بندہ اپنے رب کی خلوص و للہیت کے ساتھ میں عبادت کرتا ہے، اچھی طریقے سے عبادت کرتا ہے، تو اس کے گناہ بھی اسی طریقے سے جھڑتے ہیں، جو سرکار نے ہمیں مثال بتائی ہے کہ جس طریقے سے درخت کے پتے نیچے گرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے گناہ، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے گرتے ہیں۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے رب کی اچھی طریقے سے عبادت کریں۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب کا تمہیں امتی بنایا ہے۔ تو جب ہم حضور کے امتی ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچائیں۔ میرے آقا نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کون سا مسلمان ہے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہتا ہو؟ ہر مسلمان ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو خدا را مسلمانوں، اپنے رب کی سچی طریقے سے عبادت کرو اور مصطفیٰ کریم سے سچی محبت کرو، اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔